میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اہل حدیث کے اس بطل جلیل کو جس نے پاکستان کی فضاؤں میں ہر قریہ ہر بستی میں اہل حدیث کا موقف اجاگر کیا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں جرنیل اہل حدیث فخر اہل حدیث جناب سید سبطین شاہ نقوی کو۔ ویسے حضرت نعرہ پسند نہیں کرتے، لیکن کوئی ایک ناپسند بات شاید میری برداشت کر لیں، اور آپ کی بیداری کے لیے ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ بیدار ہو جائیں۔ موقف آنے والا ہے آپ کے پاس، دلائل آنے والے ہیں آپ کے پاس، تو آپ اس کو سننے کے لیے سماعت کے لیے تیار بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر۔ اب میں کرسیوں کی تعداد نہیں بتاؤں گا کہ اس کے مطابق آپ کی آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، اتنی ہی بلند آواز سے، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، سٹیج تے تو عظیم محدث تشریف فرما نے انہاں دی موجودگی اندر گفتگو کرنا میرے واسطے انتہائی مشکل بھی ہے۔ یقیناً اگر
دوسرے مقام تے وعدہ نہ ہوندا تو شیخین دے خطاب تو یقیناً میں مستفید ہوندا۔ چند منٹ توجہ فرمائی۔ اس مہینے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جو کہ مورخین دے اختلاف دے باوجود کہ کس تاریخ نو آپ دی ولادت ہوئی۔ بعض مورخین نے 2 ربیع الاول، بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 9 اور بعض نے 12۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کنیت الطالبین دے اندر 10 محرم آپ کی ولادت لکھی۔ یہ تاریخ دا اختلاف بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یقیناً اس دن نو اس انداز مناندے نہیں سن۔ جس دن نو اس انداز منایا جائے وہ دے تعین دے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حیرانگی دی بات ہے کہ جو کچھ ان دنوں ہوندا ہے اس دے دلائل قرآن پاک چو اور حدیث چو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھی اہل سنہ اہل الحدیث دا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ پہلا مسئلے دے ثبوت یا دلیل ہوندی، دلیل مل جائے ثبوت مل جائے تو اس تے عمل ہو۔ اہل بدعت دا انداز اس تو مختلف ہوتا ہے، وہ پہلے عمل کر دیں پھر دلیل لبن دی کوشش کر دیں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر بھی ٹھیک۔ دلیل مل جائے یا دلیل بنا لی جائے پھر اس نے کوئی سہارا دینے کی کوشش کر دیں۔ یہ سرے تو دلیل نہ ہی ملے تو آدھے نے حرج کی، یعنی کام پھر بھی چلتا رہنا۔ خاص کر جس بدعت کا تعلق کھان پین نال ہوئے وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا ذاتی خیال سی کہ شاید ثانیہ پشاور جتنے ظلم بر بریت ہوئی، جتنے بچے ذبح ہوئے نا، شاید اس سال کچھ شفقت کرن کی رحمت ہوئے گی، اس قوم سے رحم ہوئے گا، میں چلو 1 سال ناغہ کر لینا۔ لیکن رحم تاں ہوئے جے پیٹ نہ ہوئے، کون پورا سال گزارا کرے؟ یعنی پھر بھی باز نہیں آئے۔ تو غور فرمائی، محرم الحرام دے اندر بھی جلوس وغیرہ تسی ویندے سن دے، لیکن اس دا معاملہ کچھ برعکس ہو۔ ایک تے تاریخ شہادت دے اندر اختلاف نہیں،
صرف اختلاف اس بات ہے کہ شہادت دا اس طرح ذکر یا اس طرح اس نو منان دا انداز قرآن اور حدیث وچ نہیں. لیکن ربیع الاول معاملہ ہی الٹ کہ بہت سارے مورخین دے نزدیک آپ کی وفات دا دن 12 ربیع الاول، حتیٰ کہ ملفوظات کے اندر احمد رضا خان صاحب نے ہی بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 تاریخ. اس کے باوجود جو کچھ ہو رہے ہو تھوڑے سامنے اہل الحدیث دا تے مطالبہ شروع تو رہے اور آج تک کہ ہر قسم دے مذہبی جلوساں نو اپنے اپنے ننو عبادت گاواں بند کرتا جائے تاکہ نہ باہر نکلن تے نہ ہی اختلاف لڑائی جھگڑے انتشار پہ. اگر جلوس کرنا ہی تو اپنی مسجد کر لے، محراب تو لے کے ٹوٹیاں تک، ٹوٹیاں تو لے کے محراب تک، اندر ہی 2-4 چکر لا لے تاکہ باہر امتی انتشار اختلاف اور لڑائی جھگڑے مکان ہی ختم ہو جائے. دیکھیے دلائل پیش ہوندے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی قرار ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اگرچہ دن اس انداز منایا نہیں، لیکن دلائل قرآن اور حدیث موجود. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا تھے ان آیات و حدیث سے عمل نہیں کیتا نعوذ باللہ، یا پھر دوسری صورت ہوئے گی نعوذ باللہ کہ ان آیات و حدیث کا معنی نہیں سمجھ پائے، یا پھر تیسری صورت ہو سکتی ہے نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام دے دل وچ نبی علیہ السلام دی عقیدت محبت نہیں. یقیناً یہ تینوں باتیں ہی بات ہیں. صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام ہر آیت اور ہر حدیث تے عمل بھی کیتا ہے، اس سے ایمان بھی لیا اور ہر آیت اور حدیث کا معنی بھی سمجھے، اور یقیناً تقابل ہی نہیں ہو سکتا کہ ساری محبت اور صحابہ کرام دی محبت. کہاں صحابہ کرام دی محبت نبی علیہ السلام دی ذات نال اور آپ کی سنت نال تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنی محبت کوئی کر سکے یا اس مقام تک کوئی پہنچ پائے. یقیناً آخری صورت ہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان آیات و حدیث سے عمل کیتا ہے، لیکن یہ معنی مفہوم نہیں سی جو آج بیان ہو رہا. جس طرح سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ساڑا تقدیر تے وہ ایمان نہیں، اور اس دے بارے اسی مناظرہ گفتگو کرنے لی تیار. تسی علماء کرام بلاؤ اس موضوع تے مناظرہ کر، اسی تقدیر دے قائل نہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمان لگے کہ تسی اپنے موقف تے دلائل کس طرح پیش کرو گے اور کڑ کتاب جو پیش کرو. کہنے لگے ساڑھے دلائل قرآن چو ہوں گے اور حدیث چو. آپ نے فرمایا پھر میری مجلس سے اٹھ جاؤ، تو گمراہ ہونے کوئی شک مناظرے ضرورت ہی نہیں. تسی کہندے ہو کہ قرآن و حدیث چو دلائل دیاں گے تقدیر دے انکار دے بعد،
تہاڈے تو پہلے گزرنے والی شخصیات، ہستیاں، صحابہ کرام، تابعین، وہ سارے قرآن اور حدیث پڑھ کے سمجھ کے تقدیر دے قائل ہو گئے اور تسی انکاری ہو گئے، تسی گمراہ اور صحابہ حق تھے جنہاں یا تو حدیث تو تسی یہ جشن ثابت کیتا جاندہ یا لوگ کر دے، انہاں یا تو حدیث تو جے ثابت ہندہ تو صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اے سارے عمل کر، جیونا نہیں کیتا تو اس دا مطلب ہے کہ معنی ہے ہی نہیں، دلائل تے غور کرنے ضرورت ہی نہیں۔ یہ دلائل جڑے پیش کیتے جاندے، ایک ہی اس دا جواب سنی، جس وقت بھی تہاڈے سامنے کوئی آیت مبارکہ یا کوئی حدیث پڑھے کہ اس تو جشن ثابت ہوں، ایک ہی جواب دیجئے کہ اس آیت اور حدیث سے عمل رسول اللہ اور صحابہ کرام نے کیوں نہیں کی؟ یہ انہاں اس دا معنی یہ نہیں بیان کیتا یا اس طرح عمل پیش نہیں کیتا، تہاڈا معنی یہ عمل گمراہی۔ تو اہل حدیث نے پیغام تے ذرا غور کیجیے، اور عجیب بات ہے کہ جو کچھ اس اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نبی علیہ السلام دی ولادت دن، تو کیا ولادت والے دن یہ انداز یا ولادت منان دا طریقہ کیا اسلام دی اندر ہے یا یہ انداز؟ کیا ایک سنجیدہ انسان اس طرح دے عمل کر؟ کیا ولادت دی خوشی اس انداز ہی چون دی؟ دیکھ لیجئے، قرآن پڑھی، حدیث پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے پاک جو عید الفطر، عید الاضحیٰ گزر دیا سن، کیا یہی انداز؟ اگر عید بھی سمجھ لیا جائے تو کیا عید منان دا یہ انداز؟ اس دے بارے دلائل پیش کیتے جائے، اور پھر جو یہ انداز نہ اپنائے اس نو گستاخ، اور نبی علیہ السلام دی محبت تو اس دا دل خالی سمجھا جائے اور اس نو تانا دیتا جائے کہ گستاخ نے۔ غور فرمائیے، ایک سنجیدہ انداز سوچی، قرآن پاک اور حدیث سے مطالعہ کیجیے، اور پھر انہوں نے دلائل تے غور کر لیے، دلائل بھی ایسے میں نے حیرانگی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ پاک دا ماڈل شبی بنا کے ہر چوک و چوراہے لٹکائی ہوئی، وہ سینے تے لگا کے پھر رہا۔ سوال کیجئے، پوچھئے بھائی کی ہو رہے؟ کہنے اسی ولادت منا رہے۔ میں پوچھنا با ولادت دا معنی کی ہوندہ ہے؟ کہنے لگے پیدائش۔ میں کہا پیدائش والے روزہ بن دے، جس دن پیدائش ہے اس دن روزہ بن دے؟ کیا یہ ولادت دی علامت ہے یا وفات دی علامت؟ روزہ قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ولادت دی علامت؟ ولادت والے دن روزہ بنایا جانا، ولادت والے دن ہر چوک و چوراہے روزے دا ماڈل بنایا جانا، اور کوئی اہل حدیث کسی جگہ تے کسی جھنڈی نے ہاتھ لا دے، سیدھا 295 گستاخ رسول پرچہ ہوئے، بلکہ ہن تے پرچے تک کون پہنچ دیں دے، انہی پتھر مار مار کے ختم کر دے۔ ایک گستاخ نے جھنڈی اتاری، اے کل دا دن گزرنا ہے، پرسو ساری جھنڈیاں اور سارے ماڈل جتنے روضہ رسول دے بنائے گئے نظر نہیں آن، پوچھو کدھر گئے نے؟ کہنے گے ایسا توڑ چھڑے، بنائے کیوں سن؟ محبت، توڑے کیوں نے؟ محبت، بنائے بھی محبت ہی، توڑے بھی محبت۔ بنائے کس نے؟ اصحاب بنائے، توڑے کس نے؟ اساں توڑے نے۔ گستاخ کون ہے؟ تسی ہو۔ بنائے اساں نے، توڑے بھی اساں نے، گستاخ تسی ہو۔ عجیب انداز، نالے بنا دیو نالے توڑ دیو۔ پہلے بنائے محبت اور پیار، پھر بنا کے 13 نو بچیاں نے لڑکیاں نے توڑے، اور جو پھر بے حرمتی اور پامالی ہوندی اللہ دی پناہ،
جے کوئی آج ہاتھ لگا دے تھے پرچہ جے پرسو توڑے تھے وہ محب ہے. آئیے غور کیجئے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، لیکن محبت آپ دی ذات نل اس وقت کا آئے گی جدو نبی علیہ السلام دی سنت نال بھی پیار ہوئے، آپ دی اتباع ہوئے. تے جے آپ دی اتباع نہیں جو مرضی کر لو، نجات نہیں ہو سکتی جب تک نبی علیہ السلام دی اتباع نہیں ہوئے گی، پیروی نہیں ہوئے. اصل محبت پیروی اندر آپ دی اطاعت اور آپ دی اتباع. جے اتباع لے طرفوں ویکھیا جائے ایویں محسوس ہوتا ہے جویں نہ قسم اٹھائی ہو کہ ایسا نبی علیہ السلام دی ہر قول اور ہر فعل دی مخالفت کر. بے شمار اس دے بارے دلائل پیش ہو سکتے. دیکھ لو نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم دی حدیث آپ نے فرمایا کہ جس وقت مؤذن اذان دینا شروع کرے، جو مؤذن کہندے ہیں تسی کہیو. جس ویلے مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تسی لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح جدوں اذان پوری کر لے، مکمل کر، ثم صلو علیہ، پھر میری ذات پہ درود پڑھو. نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ درود پڑھنا، لیکن اذان سن کے اذان دا جواب دے کے ثم صلو علیہ، پھر میری ذات پہ درود پڑھ. انہوں تسی ساری زندگی کہندے رہو کہ اذان تو بعد درود پڑھو، اذان تو بعد درود پڑھو. یہ جواب تو نہیں کہنے گیا سا انشاءاللہ پہلے پڑھ، جو مرضی کہہ لو. اور عجیب بات ہے جدوں کوئی مسئلہ ہوئے ادو سارے کو دلائل پوچھتا ہے. گجرانوالہ دے ایک پنڈ دے اندر تقریر کر کے بیٹھے سان چند ساتھی آ کہنے لگے ساتھ تھوڑے سوالات کریں، میں کرو پوچھو. کہنے لگے جی ساڑھے اور تھوڑی فرق ہی تساں اپنا مسلک آل حدیث نو بیان کیتا ہے، اسی پوچھنا چاہنے بس ساڑھے تھوڑی فرق ہی. میں اور سوچا میں اس نو فرق کی دسا. میں انہوں نے گفتگو کرتے کرتے بات کیا ہے کہ تسی بہت سارے مسائل کولو بنا لیں اور دین داخل کریں سوال سننے، اور اسی کوئی عمل اپنے کولوں ثواب تے نام تے کرتے نہیں جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو ثابت نہ ہو. کہنے لگے مثلا اور میرے کو مثال تو پوچھان، میں دو چار معروف رسومات اور بدعات بیان کر چھوڑ جڑیاں ساڑھے ملکی معروف نے، کل تیسرا، ساتواں، دسواں، چیلم. جواب کہنے لگے جی یہ کی حرج ہے، اسی قرآن ہی پڑھنے کی حرج. میں دو چار منٹ خاموش رہا. کہنے لگے جی مطلب ہے ساڑھی گل دا تھوڑے کو جواب کوئی نہیں. میں جواب کی ہو سکتا ہے، حرج کی کوئی نہیں، کی جواب ہو سکتا. 2 منٹ خاموشی تو بعد پھر کہنے لگے اصلا چلو یہ سوال رہنا جی کوئی اور سوال کریں میں پوچھ لو. جب تسی نماز رفع الیدین کر دو میں جن یہ دی دلیل تھوڑے کو کی. میں کہ حرج کی یہ کی حرج؟ ہاتھ نال نے رکوع تے جان لگے اینجو تو ہاتھ کر لینے، حرج کی ہو گیا؟ نہیں جی حرج. میں کہا ہاں حرج کی، جی کل 7ویں 40ویں کوئی حرج نہیں تے ہاتھ ہوتا چکنے کی حرج؟ تیرا حرج جڑا وہ سونے دا، جو مرضی کہی جائے حرج کی. دلائل بھی وہ سب پوچھے جیدہ اپنا مسلک دلیل تے قائم ہوئے. سارا مسلک بے دلیل ہے اور سارے کو دلیل تے مطالبہ کر. حیرانگی ہوندی جدو رفع الیدین تے آمین بالجہر تے یا دیگر امتیازی مسائل جدو انہوں نے کتابہ پڑھی ہے نا دلائل
کہ اے ساڑے دلائل نے اور آل حدیث کو دلائل نہیں، وہ تو حیرانگی ہوندی ہے کہ اے بھی دلائل لکھن لگ پا انہوں نے بھی سو کے بعد دلائل رفع الیدین چھوڑے ہے دلیل نل اور تیجا کیتا ہے بغیر دلیل تو، یعنی سارے اعمال دلیل تو بغیر نے۔ جدو آل الحدیث نبی علیہ السلام کی سنت حدیث پیش کرے، عمل پیش کرے، اس ویلے دلائل غور فرمائی۔ اذان تو بعد نبی علیہ السلام نے حکمن فرما ثم صلو علیہ، اذان تو بعد میرے تے درود پڑھو، سارا زور لالو اتنے جتنی مرضی جتن کر لو، نہیں منن گے درود اذان تو بعد، اور پہلے پڑھی رکھن، کیونکہ میں ایویں سمجھدا جے میں نہ وعدہ کیتا ہے بس نبی علیہ السلام دی ہر کم دی ہر سنت دی الٹ کرنا یا مخالفت کرنا۔ نبی علیہ السلام دی وفات دا دن اے ادنی ولادت دا دن، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان تو بعد درود پڑھو، اسا پہلے پڑھ، اذان شروع کران گے تو پہلے اسی درود پڑھا، سمجھا لو حدیث سمجھا لو، لیکن نہیں انال و سننا الحدیث دا مسلک اور منج کی مومن دا انداز کی ہونا چاہیے۔ فرما انما کان قول المومنین، انما کان قول المومنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اولی کہہ پہ شیخ صاحب بیٹھے، شیخ صاحب میں نے بڑا سمجھانا ہے پھر بھی نہیں رہتے، میرا قصور نہیں سمجھایا، چلو شیخ صاحب سمجھائیں گے، توجہ میرے آ رہے۔ فرما انما کان قول المومنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا ہے اذان تو بعد درود پڑھنا ہے۔ ایڑا پہلے پڑھ دا ایک بندہ کہنا جی پہلے پڑھ لیے تھے حرج کی، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا بعد ہی پڑھو، جی ٹھیک ہے آپ دا فرمان سارا کھاتے لیکن ایسا پڑھنا پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد کہنے لگی ایسا پہلے پڑھنا ہے، جن پہلے کیا رجے میں حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ قربانی اسے بندے دی ہے جیڑا بندہ نماز عید دی پڑھے تے پھر جا کے قربانی کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے محبوب جی میں قربانی کر کے آیا، میں مدینہ تو باہر ہو جناب جنگل تو ڈیرے تو مدینہ تو رسول دی اندر آیا عید دی نماز پڑھن واسطے، تے میں سویرے سویرے اٹھی آپ پہلے قربانی سوا کیتی ہے، گوشت گھر والن دیتا ہے تیار کرو تے میں عید دی نماز پڑھ کے آیا، میں آ گیا میں عید قربانی کر کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیارے گوشت ہو گئے ہے قربانی نہیں ہوئی، کیوں؟ میری سنت کی ہے، میرا طریقہ کی ہے کہ نماز تو بعد قربانی کرنی ہے، جڑا نماز تو بعد قربانی کرے وہ دی قربانی ہو جاندی ہے کہ وہ سنت دے مطابق ہے، وہ اہل اسلام دی سنت نو پہنچی ہے، وہ پیغمبر دے طریقے نو پہنچ گیا ہے، وہ صحابہ دے طریقے نو پہنچ گیا ہے، تے جنہیں پہلے جانور سوا کیتا ہے گوشت نے کھا لیا ہے لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اذان تو بعد درود پڑھو، جڑا پہلے پڑھنا ہے اپنی مرضی عمل کرن دے نال اللہ ثواب نہیں دینا۔ یاد رکھیے ثواب نماز دی اندر نہیں، ثواب روزی اندر نہیں، ثواب حج و زکات اندر نہیں، ثواب اعمال و ورعات دی اندر نہیں، ثواب وظائف دی اندر نہیں، ثواب کسے عمل چ نہیں، اللہ نے ثواب رکھے ہے تے صرف مصطفیٰ دی اتباع چ رکھے ہے۔ جے نبی علیہ السلام دی اتباع دے مطابق ہے تے اجر و ثواب ہے، تے جے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق نہیں کہ ہم سنت دے مطابق نہیں اللہ دے ہاں او قبول نہیں، جے رکوع سنت دے مطابق نہیں اللہ دے ہاں قبول نہیں، جے اذان سنت دے مطابق نہیں اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ ایک حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने मस्जिद नबी अंदर आप मस्जिद नबी तशरीफ फरमाने एक बंदा आया नमाज पढ़ी है नबी अलैहिस्सलाम दे सामने नबी अलैहिस्सलाम नु वेख नमाज पढ़दे आनो वो नमाज पढ़ रहा है नमाज पढ़ के फारिग होके नबी अलैहिस्सलाम दी मजलिस के अंदर हाजिर होया है और आपके सामने आप दी मजलिस से तशरीफ ले आके सलाम पेश कीता है नबी अलैहिस्सलाम नु और आप दी मजलिस में बैठ गया है। आपने फरमाया इरजा फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले जा तू नमाज पढ़ तो नमाज नहीं पढ़ी महबूब जी पढ़ी तो फरमाया नहीं पढ़ी जाओ दोबारा पढ़ो फिर गया नबी अलैहिस्सलाम दे सामने मस्जिद नबवी के अंदर सुन लीजिए लाहौर के रहने वालों मस्जिद नबवी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के सामने उस मस्जिद के अंदर जिस मस्जिद एक नमाज पढ़ी है 1000 नमाज का सवाब है फिर नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी अंदर नमाज मस्जिद नबवी अंदर पढ़ रहे नमाज पढ़ के आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा नमाज फिर पढ़ तो नमाज नहीं पढ़ी दूसरी बारी गया नमाज पढ़ी है फिर आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले जा फिर नमाज पढ़ तो नमाज नहीं पढ़ी महबूब जी 3 मरतबा पढ़ी तो है फरमाया जी दी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं इवें समझो ने नमाज पढ़ी कोई नहीं जेड़ा सुन्नत के मुताबिक जिस नमाज नहीं पढ़ी इवें समझो नमाज पढ़ी नहीं जिन्हें सुन्नत के खिलाफ वुदू कीता समझो ने वुदू नहीं कीता जेड़ा सुन्नत के मुताबिक मस्जिद आकर नमाज नहीं पढ़ी इवें समझे नमाज नहीं पढ़ी नमाज नहीं हुई कबूल नहीं हुई। हाँ यकीनो दी नमाज क़याम भी होएगा रुकू सजदे होंगे लेकिन सवाब नहीं मिलेगा क्यों सवाब मिलता है मुस्तफ़ा दी इत्तिबा कुरान फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इतने दलील भी अजीब होंगी है मौलवी ने पता मौलवी ने की किया उसने कहा तुहाडे नाल ते अबू लाहब चंगा है साढ़े बारे कह रहे आंदा तुहाडे बारे ते तुहाडे नाल ते अबू लाहब चंगा है उन्हें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद जनाब मनाई सी पर तुसी भाभी हो नहीं मनाते अबू लाहब ने भी मनाई सी मैं कहा तुसी क्यों मनाते हो कहने अबू लाहब ने मनाई सी मैं कहा तुसी फिर क्यों मनाते हो जो अबू लाहब ने मनाई सी मैं कहा यह सवाल तुसी मेरे को करो जने हदीसो तुसी क्यों नहीं मनाते मैं कहा अबू लाहब ने मनाई सी जेड़ा तुसी मनाते हो इस वास्ते कि अबू लाहब ने मनाई असी इस वास्ते नहीं मनाते कि चलो काम तो बराबर ही है ना तुसी इस वास्ते मनाते हो कि अबू लाहब ने मनाई है असी इसी वास्ते नहीं मनाते कि असी ताम मनाने जो सामने सिद्दीक उमर उस्मान अली नू पेश करो कि सिद्दीक ने बंदा सोना भी लगता है गल करदे बा सिद्दीक ने अमल किया है उमर उस्मान अली ने अमल किया है कितना बंदा मिंबर ते बैठ के जे कहे असीं तां करने कि अबू लाहब ने किया है उन्हीं बंदा बेवकूफ लगता है बाबू लाहब ने किया है ते ओदी उंगली चो पानी आंदा है जहन्नम दे अंदर उंगली चो पानी आंदा है जहन्नम में मैं क्या अजीब तकसीम में तुहाडी साडे नाल प्यार क्यों नहीं करते जन तुसी गुस्ताख हो मैं क्या अबू लाहब नूं जहन्नम में जी पानी पवाई जा रहे हो गुस्ताख नूं जेड़ा सब तो बदतरीन गुस्ताख है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ओनू तुहाडी जनाब सोच ते कुर्बान जाइए तुहाडे फाहम ते अकल ते और तुहाडे मसलक ते मनज ते कुर्बान जाइए जेड़ा बदतरीन गुस्ताख है ओनू जहन्नम विच भी सबील ला के पानी पिवाई जा रहे हैं ते सानू इत्थे पाकिस्तान विच बैठ के गालियां दित्ती जा रहे हैं तुसी वाबी हो तुसी गुस्ताख हो साडे नाल तुहाडी मुहब्बत कोई नहीं ते अबू लाहब नाल इन्ना प्यार क्यों पै गया कि उसनू जनाब जहन्नम दे अंदर भी उन्होंने पानी मिलता सुनिए रब नू पता सी रब आलिमुल गैब है ना रब दे इल्म सी ना करना है तो रब ने की फरमाया फरमा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सुनिए अहले हदीस दे सामने पेश करना है तो नबी अलैहिस्सलाम दा अमल पेश कीजिए असहाब रसूल दा अमल पेश कीजिए इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूल लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। हर कम दे अंदर आखिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की मुखालफत क्यों दी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ نماز اول وقت پڑھو. بہترین عمل افضل ترین عمل ہے کہ نماز نو اول وقت پڑھیا جائے. لیکن ہر نماز تاخیر، ہر نماز تاخیر. جی زور آئیے تے لیٹ، جی اثر آئیے تے او دے وچ بھی تاخیر ہوئی، اول وقت چھوڑ دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے اثر دی نماز دا وقت دسیا ہے کہ جدوں سایہ ایک مثل ہو جائے، بندے دا اپنا سایہ او دے قد دے برابر یعنی ایک مثل ہو جائے تے اثر دی نماز دا وقت شروع ہو گیا ہے. یہ آندہ نہیں دو جب تک مثل نہ ہوئے، کیونکہ نبی پاک نے جو فرمایا ہے جب تک دو نہ کہے تے اہل سنت نہیں نہ ہو سکتا. یعنی جب تک نبی علیہ السلام نے الٹ نہ کرے نعوذ باللہ، پھر بندہ کیویں اہل سنت کے لائے ہو. اہل سنت اہل حدیث دا منہج یہ ہوندے کہ ہر کام وچ نبی علیہ السلام نے دی مخالفت آپ دی سنت دا الٹ. آپ نے فرمایا سایہ ایک مثل ہے تے نماز اثر دا وقت ہے، نہیں سایہ دو مثل ہے تے نماز اثر دا وقت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب دی اذان تو بعد نہ تو نماز تو شروع کرن تو پہلے دو نفل پڑھ لو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ، انشاءاللہ ہجے اذان دا آخری جملہ بعد ہی پورا ہوئے گا، ساڑھی تکبیر پہلے شروع ہو جائے. اذان نہیں لیٹ کرنی. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، مغرب کی نماز تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو. نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا جڑا چاہے پڑھے 2 مرتبہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھو 2 مرتبہ آپ نے حکم فرمایا ہے. تو جڑا جان بوجھ کے سنت کی مخالفت کرنا ہے، غور کیجئے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز تھوڑی جی تاخیر کر دے سن. فرمایا عشاء جنی لیٹ پڑھو نا انہی افضل ہے، تھوڑی جی تاخیر کر لو. ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی جلدی پڑھا، اسی عشاء تاخیر کرنے یا تواڈے تو بھی پہلے پڑھا. مغرب دی اسی تھوڑی جی لیٹ کرنے آدھے اسی تواڈے تو پہلے پڑھا. اثر اسی جلدی پڑھنے آدھے اسی انشاءاللہ لیٹ پڑھا. تے جے اثر دی مزور دی نماز سورج ڈھلن تو فوری پڑھنے آدھے اسی لیٹ پڑھا گے، کیونکہ ہر کام میں سنت دا الٹ کرنا ہے نا. تے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری اندر اذان دیو. جدو بلال اذان دیندہ ہے، سحری دی اذان دیندہ ہے، کھاؤ پیو. سحری دے وقت اذان گویا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سحری دی اندر اذان کہندے سن. سحری اندر ہن سارے لاہور چھان مارو، قبر تے اذان دینا جناب اگر روکو تے جد کرے گا، لڑے گا، جھگڑے گا میں قبر تے اذان دیونی ہے. جے جناب کہتے کوئی رولا پڑے گا مکانوں دے چھتاں دے چڑھ کے اذان دیوے گا، قبر اذان جناب قبر دے اتے اذان جا کے دیوے گا. لیکن 1000 بار حدیث صحیح البخاری پیش کرو کہ سحری دے وقت اذان پیغمبر دے جناب فرمان تو ثابت ہے، حدیث تو ثابت ہے. بلال رضی اللہ اذان دیندے سن. لڑے گا جھگڑے گا کہا نہیں سحری دے وقت ڈول کھڑکا کے اٹھا لینا چاہیے یا کوئی جب سارن بجا کے لوگوں نے اٹھا لینا چاہیے، لیکن اذان نو نہیں دینا. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمائے جاؤ میرے مسلک اور میری جماعت رب دا احسان ایک عمل پیش کیجئے جو اہل حدیث دا سنتی مخالفت دی اندر ہوئے. اسا پیغمبر نے ان پیار کیتے تو آڑا پیار پیٹ دی حد تک ہے، تو آڑا پیار جشن دی حد تک ہے، تو آڑا پیار لائٹنگ دی حد تک ہے، تو آڑا پیار گلیاں دے سجان دی حد تک ہے. ساڑا پیار مصطفیٰ دی اتباع والے، مصطفیٰ دی اطاعت والے. اور جنہاں دے گھراں دے باہر لائٹنگ لگی اندر جا کے ویکھ لو اندروں صفائی کوئی نہیں ہوئی، صرف گلیاں دی صفائی ہوئی ہے. اور یہ بھی چنگی گل ہے سال بعد چلو گلیاں تے صاف ہو جاندیاں، وگرنہ قرآن و سنت والی بات تے کوئی نہیں. ایک بندہ کہنے لگا پتہ نہیں سانو اس نو بعد ہی اللہ نے کوئی ہدایت بخشی تے ایک دن میرے کو پوچھنے لگا میں ہن سمجھ آندی جو میں علماء حدیث نو سننا نا میں سمجھ آندی ہے بس یہ گلیاں کیوں صاف کر دے سا. نبی علیہ السلام پیدا تو ہوئے، ولادت خوشی تو ہر مسلمان ہوئے، لیکن گلیاں سی صاف کیوں کر دے سا. میں کہا سا ہن سوچ آئیے جی آندہ میں ہن سوچیا میں کہا جیڑا وہی بندہ اپنے نبی دی تعلیمات نو چھڑ دے وے اللہ انہوں گلیاں دی صفائی تے لاندہ ہے تے سزا ہے. یہ تے سزا ملی ہے. توڑے لاہور گلیاں کون صاف کر دے؟ کیوں کر دے؟ انہوں نے اپنے نبی دی تعلیمات نو چھڑے، اللہ نے گلیاں دی صفائی تے لائے. اللہ نے کیسی ڈیوٹی لائی، اللہ مزید برکت عطا فرمائے. کیسی ڈیوٹی لائیے بس گلیاں صاف کرو. تو نبی سنت تو مننی جی مخالفت جو کرنی ہے تو کم از کم گلیاں تے صاف ہو جانا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سنی ہر کم دے اندر نبی علیہ السلام دی اتباع ہوندی ہے،
مومن وہ ہوندہ جو مصطفیٰ دی اتباع کرے، یہ ہر معاملے در نافرمانی کرے، وہ اہل سنت اہل حدیث نہیں ہو سکنا۔ اہل سنت اہل حدیث ہونی ضروری ہے۔ سمعنا واتانا، اے دیکھنا نبی علیہ السلام دا عمل، صحابہ کرام دا عمل دیکھئے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیری اندر تاخیر کرو، سیری کی کرو؟ تاخیر کرو۔ ادھر اعلان ہوتا ہے کہ حضرات کھانا پینا بند کر دو، 2 منٹ پہلے کھانا پینا بند کرو، بڑے روب لجے میں تو گھروں کھان رہا بند کر دو کھانا پینا، اذان انشاءاللہ میں 10 منٹ ٹھہر کے دیا گا، تسی بند کرو، فی الحال کھانا بند کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ جڑا میرا امتی کھا رہے ہیں ادھو سحری دا وقت ختم ہو گیا، اذان شروع ہو گئی ہے، ادھروں بندہ کھا رہے ہیں، برتن اٹھائے ہوئے چکے ہوئے کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سنت کی، آپ دا عمل کی، آپ دا فرمان کی ہے۔ فرمایا جے توڑے ہاتھ چو برتن سٹوا دے وہاں تے رحمت للعالمین کس واسطے میں۔ فرمایا جیڑا میرا امتی کھا رہے ہے کوئی چیز پی رہے ہے یا کھا رہے ادھروں اذان شروع ہو گئی ہے، فرمایا اپنی حاجت دے مطابق کھا لوے، میں توڑے ہاتھ چو برتن نہیں سٹوانا۔ نبی علیہ السلام تے رحمت فرمائیے، شفقت فرمائیے، اے آندہ بند کر دو، جیڑا کچھ ہاتھ چے سوٹ دے ہو، کیونکہ میں مولوی تو حکم دے رہا، کیوں نبی علیہ السلام فرمایا سحری تاخیر کرو، اس واسطے میں قسم چکی ہے میں جلدی کروانی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افطاری اندر جب افطاری دی واری آئی ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افطاری جلدی کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ لیٹ کرا، اذان ہو گئی ہے، ادھر آندہ حضرات حج روزانہ افطار کرے آجے جب وہابیاں دی اذان آ رہی ہے، پھر 2 منٹ بعد اعلان کردہ حضرات کھانا پینا شروع کر دو، اذان میں انشاءاللہ کھا پی کے دے آنگا، میں علام نہ دے آنگا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے مؤذن دے گل اندر روزہ بھی پا دیتا گیا، نماز بھی پا دیتی گئی ہے، مؤذن اذان دے گا دنیا نماز پڑھے گی، مؤذن اذان دے گا روزہ بند ہوئے گا، روزہ کھولیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بلال اذان دے کھاؤ پیو سحری اندر اذان دینا ہے، میرا عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے کھانا پینا بند کر اذان دے وے اعلان نہیں، اذان دے وے سارن نہیں، اذان دے وے کھانا پینا بند کرنا، جے اذان دے آ جان تو بعد پھر بھی سارن بجانا سی، یا اذان آون تو بعد پھر بھی ٹین تے ڈھول کھڑکانا ہے، یا اذان آون تو بعد پھر بھی کوئی اور چیز دے انداز نہ روزہ جناب اور نہ بند کرنا ہے یا کھولنا ہے، پھر اذان دا کی فائدہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو آئیے سنت مطابق عمل کیجئے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اور حدیث تے اللہ دی رحمت ہے حسینے تے بننا ہے، حدیث دی روشنی اندر حدیث آئیے تے تا اپنے حسینے تے بننے میں جناب رفع الیدین کرنا ہے، حدیث پاک دی روشنی دے اندر رکوع تے جناب جاننا ہے، حدیث دی روشنی اندر رکوع تو سر اٹھانا ہے، حدیث پاک دی روشنی اندر حمدن کثیرن پڑھنا ہے، حدیث دی روشنی اندر جناب اہلی حدیث پاؤں نل پاؤں ملانا ہے، حدیث پاک دی روشنی اندر دوری اذان دینا ہے، حدیث پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو اقاری اقامت کہنا ہے، حدیث مصطفیٰ دی وجہ تو اہلی حدیث اذان تو بعد درود پڑھنا ہے، مصطفیٰ دی حدیث دی وجہ تو 1 وتر یا 3 5 7 9 وتر پڑھنا ہے، حدیث مصطفیٰ دی وجہ تو 8 تراویح پڑھنا ہے، مصطفیٰ دی حدیث دی وجہ تو اونچی آمین کہنا ہے، مصطفیٰ دی حدیث دی وجہ تو اہل حدیث نے ایک ایک حدیث پاک نو سنبھال کے سنت نو اپنے نال سجا کے جناب بیٹھے نے، جاؤ اگر اہل حدیث نہ ہوتے میں سوچئے کرنا اہل حدیث نہ ہوتے ان پیغمبر کی حدیثوں پہ عمل کون کرتا؟ یہ اہل و رائے اور اہل بدعت جنہوں نے ہر معاملے اندر بدعات نو شروع کر دیتے ہیں، کہاں یہ سنت کے محافظ بنتے، کہاں یہ سنتوں کو اٹھاتے، کہاں سنتوں کو سینے سے لگاتے، مارے کھا کے تانے سہ کے اور جناب ساری صعوبتیں تکلیفیں برداشت کر کے ایک ایک سنت کو سنبھال کے بیٹھے، اس رب کی زمین پر تو اہل الحدیث بیٹھے جنہوں نے ایک ایک سنت کو سینے سے لگایا ہوا، لوگوں نے تانے مارے، یہ مکیہ اڑاتے ہو
ہو، اہل حدیثوں نے یہ تانے برداشت کیے، لوگوں نے غیر مقلد کہا، اہل حدیثوں نے یہ تانے برداشت کیے، نجدی کہا، وہابی کہا، جو تم کہتے رہے ہم ماں جناب اپنے سینے سے لگاتے رہے اور خوشی خوشی تمہارے تانے سہ کے پیغمبر کی سنتوں کو آج تک نہیں چھوڑا۔ ہمیں رفع الیدین کی وجہ سے مساجد سے نکالا گیا، ہم نے یہ ساری سہولتیں برداشت کی، اونچی آمین کہنے کی وجہ سے میری جماعت کے کئی جناب بزرگوں کو کئی بستیوں سے دھکے دیے گئے، لیکن میری جماعت کے اسلاف نے بزرگوں نے یہ ساری باتیں قبول کی۔ ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے کے مساجد و مراکز الگ کھڑے کر دیے، ایک ایک سنت کے تحفظ کے لیے، ایک ایک سنت کی اشاعت کے لیے، ایک ایک سنت کو امت تک پہنچانے کے لیے۔ آپ بھی میری یہ بات سن لو، جو تمہارا جناب جی چاہے وہ کہہ لو، ہم پیغمبر کی سنتوں کے امین ہیں، ہم ایک ایک سنت کو سنبھال کے بیٹھے ہیں اور ہر بدعت کا رد کرتے رہیں گے۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے اہل الحدیث کا، اس جہاد کو ہم جاری کیے ہوئے ایک ایک بدعت کا رد کرتے ہیں۔ جو تم چاہو کہہ لو، ہم بدعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک ایک سنت کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، اور جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی اس رب کی زمین پر زندہ ہے، ہم پیغمبر کی حدیث کے جناب فریرے بلند کرتے رہیں گے، آپ کی حدیث کو بیان کرتے رہیں گے، اور اہل بدعت کی بدعت کا رسومات کا رد کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، وقت آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں رب کا قرآن اور پیغمبر کی سنت انشاءاللہ غالب آ کے رہے گی۔ یہ ساری بدعات انشاءاللہ دم توڑیں گی۔ جو دنیا پڑھتی جا رہی ہے، تعلیم اور جناب عام ہوتی جا رہی ہے، سنجیدہ لوگ آج بھی ان بدعات سے بیزار ہو چکے، اور ان بدعات کے اور اہل بدعات سے بیزار ہو چکے۔ دنیا مسلک کو قبول کرتی جا رہی ہے، یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا جائے گا، اور وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ حق کو اس پورے خطے میں غالب کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنی رحمت سے قرآن و سنت کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس دعوت پہ کھڑے رہو، اس دعوت پہ جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور اہل بدعت کا اور اہل رائے کا اور ان کی بدعات کا رسومات کا مقابلے کا عزم کیجئے۔ ایک ایک اہل حدیث جو ہے دائی بن جائے، یہ علماء تک یا مبلغین تک بات کو محدود نہ رکھا جائے۔ ہر اہل حدیث دائی بنو، آگے بڑھو، دلائل یاد کرو، قرآن و سنت کا فہم حاصل کرو، اور اس بات کو عام کر دو۔ ہر ایک دوست اپنے دوست تک اس پیغام کو پہنچا دے، قرآن کے پیغام کو، حدیث کے پیغام کو۔ انشاءاللہ یہی حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اگر تم نے دوسروں تک اس دعوت کو نہ پہنچایا، یہ دنیا قیامت والے دن یہ لوگ تمہارے گربان کو پکڑیں گے کہ ہم تک انہوں نے حق کو نہیں پہنچایا تھا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، مسلک کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن و سنت کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ ہے۔ ہم نے اس کو ایک ایک امتی تک پہنچانا ہے، ان تک قرآن کا پیغام، سنت کا پیغام سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل سے مزین کر کے اپنے موقف کو آگے بڑھائیے۔ کیوں؟ تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر دلیل موجود نہیں ہے، تمہیں دلیل بنانی نہیں پڑتی، تمہارے دلائل اللہ نے آسمان سے مصطفیٰ کے سینے پہ اتارے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔